السلام علیکم دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ہم سب کو مسلمانوں میں پیدا کیا۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں غیروں میں پیدا کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر کریں بہت کم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن جیسی دولت سے نوازا، قرآن جیسی کتاب دی، تو اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ میرے پیارے دوستوں، ہم سب مسلمانوں کو کم سے کم قرآن پڑھنا تو آنا ہی چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، تجوید کسے کہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، قرآن پڑھنا اور قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر آپ کو انگلش نہیں آتی ہے اور آپ کسی سے انگلش میں بات کرنے لگ جاتے ہو تو ڈیفینیٹلی جو ہے آپ صحیح سے بات نہیں کر پاؤ گے۔ انگلش کے بھی کچھ قاعدے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل سی فار کیٹ ہوتا ہے اور سی فار چیٹ بھی ہوتا ہے۔ کہیں پر سی کی آواز جو ہے کیا میں آ رہی ہے تو کہیں پر سی کی آواز جو ہے چا میں آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے ٹی فور ٹائیگر بھی ہوتا ہے، یہی ٹی اگر نیچرل میں ڈال دیا جائے تو ٹی کی آواز جو ہے چا میں بدل جاتی ہے۔ تو یہ کچھ قاعدے ہوتے ہیں، انگلش کے بھی قاعدے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں بھی بہت زیادہ قاعدے ہیں، جیسے کہ زبر زیر پیش کس کو کہتے ہیں، حروف مدہ کس کو کہتے ہیں، کہاں پر کھینچنا چاہیے کہاں پر نہیں کھینچنا چاہیے، حروف لین کس کو کہتے ہیں، معروف پڑھنا اور مجہول پڑھنا کس کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مد متصل، مد منفصل، مد لازم، یہ تینوں کیا ہیں، کن میں کتنا کھینچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رائے ساکنہ کو کہاں پر پڑھا جائے گا، کہاں باریک پڑھا جائے گا۔ رائے ساکنہ سے پہلے اگر زیر ہو تب بھی کچھ شرائط ہوتے ہیں جن کی وجہ سے رائے ساکنہ کو پر پڑھا جائے گا، وہ شرائط کیا ہیں۔ لفظ اللہ کے لام کو کب پر پڑھا جائے گا، کب باریک پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے حروف قمری کیا ہیں، حروف شمسی کیا ہیں، قرآن پاک پڑھتے سمے ہمیں کہاں پر رکنا چاہیے کہاں نہیں رکنا چاہیے۔ ایسے بہت سارے قواعد ہوتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں دوستوں، ہمیں حروف کی ادائیگی بھی آنی چاہیے، یعنی کہ ورڈز کا صحیح پروننسیشن آنا چاہیے۔ ہم قرآن کو جیسے تیسے پڑھنے لگ جاتے ہیں، ہم جو ہے سا کو سین کی طرح پڑھتے ہیں، سین کو سا کی طرح پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو ویسے ہی پڑھنا ہے، سا اور سین الگ الگ دو ورڈز کیوں ہیں، اس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اور تجوید نہ ہونے کی وجہ سے اکثر ہم جو ہے قرآن پاک جو پڑھتے ہیں اس میں ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جس سے ہم شرک کر بیٹھتے ہیں، جانے انجانے میں ہم سے شرک ہو جاتا ہے۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ سورہ فاتحہ میں ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے، اگر آپ اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جگہ پر سختی نہیں کرو گے اور کہو گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ نے شرک کیا۔ یعنی کہ اس آیت کا ترجمہ بن جائے گا ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، اسی لیے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اس کے قاعدے ہمیں پتہ ہونے چاہیے، ہمیں پڑھنے آنا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو تختی نمبر 1 پڑھاؤں گا، یعنی کہ آپ کو ورڈز کا صحیح پروننسیشن بتاؤں گا، اس کے مخارج بتاؤں گا۔ تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، اور اگر آپ اسپیشل کلاسز لینا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ مکمل حفظ قرآن کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں، تو اسکرین پر آپ کو ہمارا نمبر مل جائے گا۔ ہم ڈیلی رات کے 7 بجے زوم میٹنگ ایپ پر کلاسز لیتے ہیں، جن میں ہم مکمل حافظ قرآن لوگوں کو بناتے ہیں، اور حافظ قرآن بننے کے بعد ہماری مدرسے کی طرف سے ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے۔ یہ گرلز اینڈ بوائز دونوں کے لیے ہے۔ اگر آپ بھی حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں اور قرآن پاک تجوید سے پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو کلاسز ضرور اٹینڈ کریں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ ورڈز کا صحیح پروننسیشن کیا ہوتا ہے۔ تو چلیے دوستوں، بنا وقت ضائع کرے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات معنی الگ الگ حروف، یعنی کہ ایک پرٹیکولر ورڈ کو مفردات کہتے ہیں، یعنی کہ جیسے کہ الف، با، تا، سا، جیسے کہ انگلش میں ABCD ہوتے ہیں، تو ایک ورڈ کو کہتے ہیں مفردات۔ تو آج ہم یہی پڑھیں گے، یعنی کہ الگ الگ حرفوں کو پڑھیں گے، الف، با، تا، سا، ان کا صحیح پروننسیشن کیسا کرنا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں پڑھنا چاہیے، یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ الف، الف کا مخرج جوف دہن یعنی منہ کا خلا، یعنی منہ کا خالی حصہ۔ آ بول کر دیکھیں آپ، یہ جو الف ہے یہ منہ کے خالی حصے سے نکل رہا ہے۔ با، دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ،
یعنی کہ یہ جو دونوں ہونٹ ہیں، ان دونوں ہونٹوں کے جو سوکھا حصہ ہے، ان دونوں سوکھے حصوں کو جب ہم ملاتے ہیں تب بنتا ہے با۔ تا کا مخرج ہے، یعنی تا کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ ثنایا علیہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھ لیجئے، اوپر کے یہ جو دونوں دانت ہیں، ان دونوں دانتوں کو کہتے ہیں ثنایا علیہ۔ زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کی جڑ میں، یعنی اوپر کے دو دانتوں کی جڑ میں لگا کر ہمیں کہنا ہے تا۔ سا کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کا کنارہ۔ ثنایا علیہ اوپر کے دو دانتوں کو کہتے ہیں، یہ سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کو، اور نیچے کے دو دانتوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ ان دونوں دانتوں کے بیچ میں زبان کی نوک کو رکھ کر کہنا ہے سا۔ جیم کا مخرج زبان کا بیچ اور تالو کا سخت حصہ، یعنی کہ زبان کا جو بیچ ہوتا ہے اس کو ہمارے جو ہے زبان کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تالو، اس کو لگا کر کہنا ہے جیم۔ ہا کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ، یعنی جو حلق کے بیچ کا حصہ ہوتا ہے یہاں سے آپ کو ہا کو نکالنا ہے ہا۔ خا کا مخرج حلق کا ابتدائی حصہ، یعنی کہ جہاں سے حلق شروع ہوتا ہے اس جگہ کو ابتدائی حصہ کہتے ہیں، وہاں سے خا نکلتا ہے۔ دال کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، جو کہ تا کا مخرج ہے۔ ذال کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ اور سفلی کا کنارہ۔ اسی طریقے سے را کا مخرج زبان کا بیچ اور تالو کا سخت حصہ۔ زا کا مخرج زبان کی نوک ثنایا سفلی کا کنارہ اور تالو۔ سین کا مخرج زبان کی نوک ثنایا سفلی کا کنارہ اور تالو۔ شین کا مخرج زبان کا بیچ اور تالو کا سخت حصہ۔ صاد کا مخرج زبان کی نوک ثنایا سفلی کا کنارہ اور تالو۔ ضاد کا مخرج زبان کا کنارہ اور اوپر کے دانتوں کی جڑ۔ یہ جو جتنے بھی مخارج پیچھے گزر چکے ہیں یہ آلریڈی جو ہے دو مرتبہ آ چکے ہیں۔ یہ جو ضاد کا مخرج ہے اس کا مخرج ہے، یعنی کہ اس کو نکالنے کا طریقہ ہے زبان کا جو کنارہ ہوتا ہے ان کو اوپر کے جو دانتوں کے جڑ ہوتے ہیں ان پہ لگا کر کہنا ہے واد۔ تو کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ عین کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ۔ غین کا مخرج حلق کا ابتدائی حصہ۔ فا کا مخرج ثنایا علیہ کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا اندرونی حصہ۔ فا یعنی کہ اوپر کے جو سامنے والے جو دانت ہیں اس کو کہتے ہیں ثنایا علیہ۔ ثنایا علیہ کو نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے، یعنی کا جو کچا والا حصہ ہے اس پہ لگا کر کہنا ہے فا۔ قاف کا مخرج زبان کا آخری اور تالو کا نرم حصہ، یعنی کہ زبان کا جو بالکل آخری حصہ ہوتا ہے اور تالو کا جو اوپر نرم حصہ ہوتا ہے۔ دیکھیے تالو جو ہے آگے سخت ہوتا ہے اور پیچھے جا کر جو ہے نرم ہوتا ہے، تو زبان کی جو آخری کنارہ ہے اس کو اوپر کے تالو کے نرم حصے سے ملا کر نکلتا ہے قاف۔ کاف کا مخرج زبان کا آخری اور تالو کا نرم حصہ مگر قاف کے مخرج سے تھوڑا آگے، یعنی کہ جو زبان کا آخری ہوتا ہے اس کو اوپر کے تالو کے نرم حصے سے ملا کر کاف نکلتا ہے، لیکن قاف کے مخرج سے تھوڑا سا آگے۔ لام کا مخرج زبان کی نوک تالو کے سخت حصے سے ملے اور زبان کا کنارہ رباعی انیاب اور زواحق کے مسوڑوں سے ملے۔ لام کا مخرج جو ہے وہ زبان کی نوک تالو کا سخت حصہ، زبان کی جو نوک ہوتی ہے اس کو تالو کے سخت حصے سے ملا کر، یعنی کہ جو سامنے جو ہے یہ جو سخت حصہ ہوتا ہے زبان کے اوپر والا، اس جگہ پر آپ کو زبان کی نوک لگانا ہے اور رباعی انیاب اور زواحق یہ جو دانت ہوتے ہیں اس پہ آپ کو لگا کر کہنا ہے لام۔ رباعی انیاب اور زواحق کس کو کہتے ہیں دوستوں؟ ثنایا علیہ کے جو بازو میں یہ سائڈ اور یہ سائڈ جو دانت ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں رباعی انیاب اور زواحق۔ میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کا تر حصہ، تر یعنی کہ کچا حصہ، میم۔ با کا مخرج جو تھا وہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ملنے کے بعد با بنتا ہے، لیکن جب دونوں ہونٹوں کا تر حصہ یعنی کہ کچا حصہ جب ملتا ہے تو بنتا ہے میم۔ نون کا مخرج زبان کی نوک اور تالو کا سخت حصہ مگر را کے مخرج سے تھوڑا سا آگے۔ نون کا مخرج جو ہے بالکل جو ہے را کا جیسے مخرج ہے، زبان کی نوک اور تالو کا سخت حصہ مگر را کے مخرج سے تھوڑا سا آگے۔ واو کا مخرج جوف دہن یعنی منہ کا خالی حصہ۔ ہا کا مخرج حلق کا آخری حصہ۔ حمزہ کا مخرج حلق کا ابتدائی حصہ۔ یا کا مخرج جوف دہن یعنی منہ کا خالی حصہ۔ اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے اور اسی طریقے سے میں آپ کو اسکرین پر بتا دوں گا مرکبات میں ملے ہوئے حروفوں کی شکل۔ جیسے الف کی کتنی شکلیں ہیں،
बाकी कितनी शक्लें हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। इंग्लिश में एक होता है कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर। जब आप किसी वर्ड को लिखते हैं तो उसका जो पहला वर्ड होता है उसको आप कैपिटल लिखते हैं, लेकिन वही हर्फ उस वर्ड में अगर बाद में आता है तो उसको आप स्मॉल लेटर्स में लिखते हो। तो आप जो है लिखने का जो तरीका है वो बदल जाता है, लेकिन वो वर्ड वही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंग्लिश में एप्पल लिखते हो तो फर्स्ट लेटर जो है यानी कि ए जो है वो आप कैपिटल लिखते हो, लेकिन यही वर्ड अगर आप जो है बीच में लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल बॉल, तो आपको बी के बाद जब आप ए डालोगे तो आप उसको स्मॉल डालोगे। तो ये दोनों जो है लिखने का तरीका अलग हो जाता है, लेकिन वो होता है ए। इसी तरीके से अलिफ की भी कई शक्लें हैं। अलिफ जब पहले आता है तो उसके लिखने का तरीका अलग होता है। जब अलिफ जो है किसी वर्ड से मिला हुआ आता है तो उसके लिखने का तरीका जो है अलग होता है। तो अलिफ की कितनी शक्लें हैं, बा की कितनी शक्लें हैं, ता की कितनी शक्लें हैं, ये सब कुछ जो है मैं आपको स्क्रीन पर बता दूंगा, आप ये सब कुछ देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तख्ती नंबर 2 के बारे में, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। और अगर आप एक्स्ट्रा क्लासेस लेना चाहते हैं, अगर आप कंप्लीट हिफ्ज़ कुरान करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, हमसे कॉन्टैक्ट करें। डेली रात के 7 बजे हम जूम मीटिंग ऐप पर जो है सभी लोगों के क्लासेस लेते हैं, उनमें हम मुकम्मल हिफ्ज़ कुरान कराते हैं। और अगर आप हमारे पास हाफिज़ कुरान बन जाते हैं तो हमारे मदरसे की तरफ से आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।